صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار خصائص ہیں جو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خصائص۔ پہلا، آپ پر نماز تہجد فرض تھی، ہم پہ فرض نہیں ہے، سنت ہے ہمارے لیے۔ اکثر علماء کے نزدیک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی۔ ہم 5 پڑھتے ہیں، سرکار تہجد بھی پڑھتے تھے، وہ بھی فرض تھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث ہن علی فریضۃ وہو لکم سنہ، 3 چیزیں میرے لیے فرض اور تمہارے لیے سنت ہے۔ ان 3 میں سے ایک یہ بیان فرمائی، قیام اللیل، یعنی رات کو قیام کرنا، رات کی نماز پڑھنا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قول جمہور یہی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نماز تہجد کی فرضیت ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل، اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما۔ وقال تعالی، اللہ کریم نے مزید فرمایا، ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو۔ ان آیتوں میں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے اور امر الہی مفید وجوب، یعنی اللہ کا حکم واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری خصوصیت حضور کی کہ نمازی کو بلائیں تو اس کے لیے حاضر ہونا لازمی ہے۔ دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کو بلائیں تو اس پر لازم ہے کہ حاضر ہو جائے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ رسول کے بلانے پر حاضر ہو، جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضور جب بھی کسی کو بلائیں تو اس پر لازم ہے جس حال میں ہے حاضر ہو جائے، نماز کی حالت میں تو بھی حاضر ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، آج کل اس طرح کے بھی عقیدے کو پھیلایا جاتا ہے، حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کے خیال کے بغیر نماز پوری کیسے ہو؟ وقت تک یادیں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو، اس کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ تو حضور نماز کی حالت میں بھی بلائیں تو حاضر ہونا لازمی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہیں آواز دی، اے ابی، انہوں نے آپ کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا، اے ابی، جب میں نے تمہیں پکارا تھا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخش۔ عرض کی، کیوں نہیں، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ یا رسول اللہ میں نماز کی حالت میں آپ جب بلائیں گے تو میں آ جاؤں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنے تفسیری حاشیے نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کسی حال میں بھی ہو حضور کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جائے، بلکہ اگر کوئی نمازی بحالت نماز حضور کے بلانے پر حاضر ہو جائے اور سرکار اس کو کسی کام کے لیے بھیجیں، وہ کام کر کے واپس بھی آ جائے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے، پھر بھی نماز کی حالت میں جب بھی نماز ہی میں ہوگا، جتنی رکعت رہ گئی تھی وہی پورے کرے گا، نئے سرے سے نماز شروع نہیں کرے گا۔ تیسری خصوصیت کہ دوران نماز سلام عرض کیا جاتا ہے۔ نماز کے دوران التحیات میں، تشہد میں اللہ کے حبیب کی خدمت میں سلام عرض کیا جاتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان سلام ہو آپ پر اے نبی،
اور اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اگر کسی اور شخص کو اس طرح مخاطب کیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے دوران کسی بھی بندے کو بلایا جائے اے فلاں اے فلاں یا فلاں، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن حضور کے لیے الفاظ اس میں واجب رکھ دیے کہ اس کے بعد نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور سلام عرض کرتے ہوئے کیا تصور ہونا چاہیے؟ لوگ جو یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تصور کیا ہونا چاہیے؟ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نمازی جب اتحیات پڑھتے ہوئے اللہ کے دروازہ رحمت پر دستک دیتے ہیں تو انہیں اس بات پر اس پاک ذات کے دربار میں حاضری کی اجازت ملتی ہے جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ اس دربار میں حاضر ہو کر وہ اللہ کریم سے مناجات کرتے ہیں جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ عظیم دولت انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور آپ کی پیروی کرنے کی برکت سے حاصل ہوئی۔ جب وہ توجہ کرتے ہیں تو رسول خدا کو بھی اس دربار میں موجود پاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تمہاری سلامی نمازوں میں داخل۔ تصور تیرا شرط مثل وضو ہے، تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کہتا ہے نماز میں حضور کا خیال آنے سے نماز نہیں ہوگی، کبھی کہتے ہیں حضور کو علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور مدد نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، ان کی کانوں کی کتنی طاقت ہے۔ اپنے بیان سنا، ظہر میں بھی عرض کیا، رات کے بیان میں بھی عرض کیا، سرکار کے دور و نزدیک کی سننے کی پاور کتنی ہے۔ رات کے بیان میں بڑی تفصیل سے یہ چیز عرض کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ جو دو فرشتے مقرر ہیں، جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے جس نے یہ درود پاک پڑھا ہے، اور وہ جنت میں فرشتے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک اور روایت سنی کہ وہ حور جو اس شخص کی بیوی بننی ہے، کیوں ہر ایک کو جنت میں حوریں ملیں گی، تو جب کسی شخص کی بیوی اس سے لڑتی ہے، اس کو تنگ کرتی ہے اپنے شوہر کو، تو وہ حور جو جنت میں اس کی بیوی بننی ہے وہ کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو، تجھ پر لعنت ہو، یہ تو ان قریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس طرح کے الفاظ وہ کہتی ہے۔ اب یہ دو روایتیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی آوازیں، جنت کی وہ باتیں یہاں رہ کے سن لیتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ 7000 سال تک تو یہ آسمانوں کا سفر ہے۔ ایک آسمان 500 سال، بیچ میں گیپ 500 سال، دوسرا آسمان 500 سال، پھر بیچ کی موٹائی 500 سال، 7000 سال کا تو 7 آسمانوں کا سفر ہے۔ اس سے اوپر جنت ہے، اور کتنا اوپر ہے اللہ جانے، مزید کتنا فاصلہ ہے۔ اتنے فاصلے سے سرکار کی سننے کی طاقت اللہ پاک نے اتنی عطا فرمائی ہے، جو سن لیتے ہیں تو کیا یہاں سے ہم پکارے تو مدینے میں نہیں سنتے؟ وہ کہتے شرک ہے، بدعت ہے، یہ نہیں سنتے، کیوں پکارتے ہو، کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ نہ کہو، جب سنتے نہیں ہیں یہ کہیں کہ نہیں یہاں سے نہیں سنتے، چلو وہاں سے سن لیتے ہیں، ادھر جا کے سنتے ہیں، لیکن وہاں بھی منع کر رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے، بدعت کر رہے، نہیں سنتے، معاذ اللہ، ایسے بھی کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، یہ باتیں اس طرح کی جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی بد عقیدہ کی صحبت میں، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے جو سرکار کی ذات پر اس طرح کی باتیں کریں یا ایسی باتیں کرنے والوں کے عقیدے کو آگے پروموٹ کریں جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، اور انہی کی آگے پریچ کریں کہ یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کو اس طرح کے عقائد نہیں ہے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس میں صرف الفاظ کی ادائیگی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ان الفاظ کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ تشہد میں التحیات کا بھی یہی معاملہ ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائے اور اس کا معنی مراد نہ ہو، نہیں بلکہ قطعاً یہی معنی درکار ہیں۔ التحیات للہ والصلوات سے حمد الہی کا ارادہ رکھے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے یہ ارادہ کرے کہ اس وقت میں اپنے نبی کو سلام کرتا ہوں اور حضور سے بالقصد عرض کر رہا ہوں کہ سلام حضور، اے نبی یا نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ تو نماز کے دوران تعظیم کے ساتھ اللہ کے حبیب کا تصور یہ عین سعادت ہے۔ اس سے معاذ اللہ نماز میں خرابی نہیں آتی، اس سے
نماز میں خرابی لازم نہیں آتی بلکہ خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، نماز کامل ہو جاتی ہے۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔